یہ جو پارلیمنٹ ہے نا، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا، یہ اس کا واحد کام ہے، ایشوز پر ڈیبیٹ کرنا، اور قانون بنانا اس کا کام ہے، قانون میں پھر ترامیم کرنا اس کا کام ہے۔ اگر کوئی قانون آپ کو آفٹر سم ٹائم یہ ریئلائز ہو کہ اس میں سکم ہے، وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اس قانون سے جو آپ کے مقاصد تھے ڈیموکریٹکلی، پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی، وہ آپ گول اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس میں امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوئی بھی قانون ایسا نہیں لائیں گے کہ ہم اس کو امپوز کریں گے اپنے اتحادیوں پر یا پارلیمنٹ پر یا پاکستانی عوام پر۔ جو چیز بھی ہوگی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، اس پہ صلاح مشورہ بھی ہوگا، اس پہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ڈیلیبریشن کے بعد ہی اس کو ہم کریں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ 18ویں آئینی ترمیم، میں خود اس کا ایک وکیل ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے، کیا آپ جو خیبر پختونخوا میں نافذ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، جو 2000 آج سے 4 سال پہلے کچھ اور تھا، جو اس سے پہلے 2015 میں ہوا تھا کچھ اور تھا، اور اس سے جو پہلے ہوا تھا وہ کچھ اور تھا۔ مطلب ہر بار نیا سسٹم لا کے، نیا سٹرکچر بنا کے، سندھ میں کچھ اور ہے، پنجاب میں کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، ایک ملک اور 4-5 قسم کے سٹرکچر اور نظام، یہ کیسے چلے گا اگر اس میں یونیفارمٹی آ جائے؟ سر مجھے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ آپ کو اتفاق ہے خواجہ صاحب کی بات سے کہ ڈھکوسلا ہی ہے؟ نہیں، ڈھکوسلا کی بات کو نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ the things needs to be review، اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے تاکہ جہاں جہاں پہ خرابی ہو اس کو دور کیا جا سکے۔ آپ خرابی دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، نوید قمر صاحب کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو 18ویں ترمیم کو گالی دے دی ہے، تو یہ ان کو گالی لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں درستگی ہونی چاہیے چیزوں میں۔ نوید قمر صاحب سینئر پولیٹیشین ہے، میں ان کی کسی بات کو نیگیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ اس طرح بالکل نہیں ہے کہ گالی دے دیے یا وہ دے دیے، ہمیں چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہم حکومت میں ہیں، آپ ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ہم زیادہ رسپانسیبل پوزیشن پر ہیں اور ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو چیز عوام کے مفاد میں ہوگی، ملک کے مفاد میں ہوگی، اس ملک میں ڈیموکریٹک کلچر کے مفاد میں ہوگی، ہم اپنی پوزیشن لیں گے اور ہم کریں گے اور آپ کو ساتھ ملا کے کریں گے، آپ پر امپوز نہیں کریں گے، مسلط نہیں کریں گے۔ صحیح، تو سر یہ اب ذاتی بیان تھا یا پارٹی پالیسی تھی؟ کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ ذاتی بیان ہے، اس کے پارٹی پالیسی نہیں ہے، لیکن آپ کے بیان سے بھی لگ رہا ہے کہ کچھ پارٹی پالیسی ہے، ایک سے ریویو ہونا چاہیے۔ دونوں جو ہیں وہ بڑے کلیدی پوزیشن پر ہیں۔ خواجہ آصف صاحب صرف وفاقی وزیر نہیں ہیں بلکہ وہ پارٹی کے ایک سینئر لیڈر بھی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون بھی ہیں اور پارٹی میں ایک اچھی پوزیشن رکھتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں پارٹی پالیسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابرپٹلی اگر آپ کو ڈسکشن شروع کر دیں تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے، اس پہ جو اس کے ذہن میں اس وقت صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ بات کر بھی دیتا ہے، بٹ یہ چیزیں جو ہے آگے چل کے ٹھیک ہو جائیں گی جب پرائم منسٹر صاحب واپس آ جائیں گے، ملک سے باہر ہیں، وہ ڈیوورس میں ہیں اس وقت، وہ آ جائیں، میاں نواز شریف صاحب دیکھیں گے تو پھر جیسے ہماری قیادت فیصلہ کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اگر ہوگی تو وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے بیچ میں، وزیر اعظم صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے بیچ میں، ان کے بیچ میں ڈسکس ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی آگے۔ لیکن سر ان کو ایک امپریشن ایسا لگ رہا ہے، نوید قمر صاحب کو بھی لگ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، کہ آپ نئے تجربے کر کے، حکومت نئے تجربے کر کے صوبوں کے اختیارات کم کرنا چاہتی ہے یا واپس لینا چاہتی ہے، ایسا امپریشن تو ان پہ جا رہا ہے۔ میرے خیال میں گھبرانے کی یا ایسا کوئی خدشات، کنٹینشنز جو ہیں وہ دل میں رکھ کے نا یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ان کا ایسا کوئی خدشہ ہے تو ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں، وہ اسپیکر کے پاس، وفاقی وزراء کے پاس، ایون وزیر اعظم تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، ان کو جانا چاہیے، ان سے پوچھ لیں گے، تو کنٹینشنز کا اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ عوام کے مفاد میں ہوگا، وہ ڈیموکریٹک کلچر کے فروغ میں اور اس کے فائدے میں ہوگا، اس کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں کہ 18ویں ترمیم جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، کیا 18ویں آئینی ترمیم نے اپنے مقاصد پورے کر لیے؟ کیا اس نے اپنے گولز اچیو کر لیے؟ تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کا ایک وکیل تھا، لیکن وہ گولز
being a political یعنی اس پہ بھی ایشو democrat, ہے 18ویں ترمیم وہ ایشو اپنے ہے. گولز اچیو نہیں کر سکے. صحیح. اب آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی, طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی اگر کوئی مذاکرات کرنے ہیں یا کچھ کرنا ہے تو اپوزیشن کو خود اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جانا ہے. یہ انیشیٹو تو حکومت کو نہیں لینا چاہیے, آپ یہ بھی انہی پہ ڈال رہے ہیں کہ اپوزیشن خود آئے تاکہ کل کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو این آر او مانگنے آئے تھے. مطلب کوئی ایسا امپریشن دیا جا سکتا ہے. اف یو ریمبر تو علی ظفر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب ٹائم اینڈ اگین ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, سین مائنڈ تو یہی کہے گا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بٹھایا جائے. پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا مذاکرات کے لیے صحیح, اور کہا کہ اسپیکر کی سربراہی میں جو کمیٹی آج سے 7-8 مہینے پہلے بنائی گئی تھی وہ انٹیکٹ ہے. صحیح. آپ کی آلریڈی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, بیٹھی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پشاور سے لاہور, لاہور سے کراچی, کراچی سے ہزارہ کا دورہ, اور اس میں گالم گلوچ. لاہور گئے, وہاں گالیاں دی. سندھ میں گئے, کراچی میں اجرک ٹوپی پہنی, بڑے خوش خوش تصویریں لگا, تعریفیں کی. واپسی پہ آتے ہوئے کراچی والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دی. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ, یا تو آپ وہ چاہتے ہیں, اصل میں پاکستان تحریک انصاف میں فکشنز تو بہت ہیں, لیکن اس وقت ایک فکشن کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں, دوسرے کو بشرا بی بی کی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں. اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے مزاحمت کا راستہ لینا ہے. صحیح. اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے فیصلوں کو, ان کی جو مذاکرات کی وہ بات تھی, اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر کے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ, جس کو میں فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کہتا ہوں, وہ اناؤنس کر دی اور گالی گلوچ شروع کر دی. تو مجھے یہ بتائیے کہ علی ظفر صاحب کی اپنی پارٹی میں چلتی ہے؟ بیرسٹر گوہر کی کوئی سنتا ہے؟ علی محمد خان, شہریار افریدی, عمیر نیازی, ان کی وہاں پہ کوئی سے ہے؟ کوئی رہ گئی؟ نہیں. اب بات آپ مجھے بتائیے سوزین, ان سے اگر بندہ بات کرے تو کس سے بات کرے؟ کوئی چھوٹا بڑا تو ہے نہیں. صحیح. یہ تو مطلب ایسے جہاں چھوٹے ہیں وہ بڑے بن جاتے ہیں, جو بڑے ہیں ان کو یہ لوگ فائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ایک نئی جوڑی بنی ہے دو اپوزیشن لیڈر کی, سین مائنڈ ہے, یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اب ایک وہ فوڈ اسٹریٹ والے ہو گئے, ایک یہ لوگ ہو گئے, تو کیا ان کی بات آپ سنیں گے؟ یہ تو اچھی بات کریں نا کہ مذاکرات کرتے ہیں, مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اچھی بات اگر فوڈ اسٹریٹ والے بھی کریں گے نا, ہم ان کی بھی سنیں گے. اچھی بات اگر یہ لوگ کریں گے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے, چکزئی صاحب کریں گے, ان کی بھی سنیں گے. صحیح. غیر قانونی مطالبہ وہ تو وزیر اعظم نے کلیئر کر دیا تھا کہ بالکل آپ ڈائلاگ کے لیے آئیے, لیکن کوئی غیر ضروری اور غیر آئینی مطالبات نہ ہو تو بہتر ہے. ان کا پہلا مطالبہ تو یہ ہوگا عمران خان کی رہائی, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر قانونی؟ یو آر اے ویری گڈ لائر, دیٹس آئی نو. صحیح. آپ بڑی اچھی قانون دان ہیں, آپ بڑے مقدمے آپ نے جیتے ہیں, اور آپ روز عدالت میں کھڑے ہو کر بڑے طریقے سے, سلیقے سے آپ اپنے دلائل پیش کرتی ہیں. کین یو ٹیل می ایگزیکٹلی کہ قانون کی کتاب میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کنوکٹڈ بندہ ہے اس کو ایویں چھوڑ دو کہ جاؤ؟ سر پہلے بھی تو بیک ڈورز بہت کچھ ہوتا تھا. ہم ویسے یہ نہیں کہہ رہے, قانون کی کتاب کا پوچھ رہا ہوں, قانون کی کتاب میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قیدی کو جو کنوکٹڈ ہے, جس میں این سی اے کی رپورٹ شامل ہے برطانیہ سے, یہاں پر بند لفافوں میں کابینہ سے مہرے